یہ جھنجھوڑنے کے لیے تھا، وگرنہ اصل مقایسہ کمپیریزن علی ابن ابی طالب کا انبیاء سے ہے، اور یہ وہ کام ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کے دور میں اصحاب نے کیا۔ کیا کہنے جی، کیا کہنے؟ جب شہادت ہو رہی تھی، ضربت لگ چکی تھی مولا امیر المومنین کے، تو ایک مرتبہ صعصع بن سوحان مولا علی کا بہت قریبی چاہنے والا آتا ہے، اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے امام حسن سے، ذرا بابا سے اجازت لیجئے، کچھ اصحاب کو میں ساتھ لے کر آنا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت سے استفادہ کیا جائے۔ تو مولا امیر المومنین نے کہا کہ ہاں اے حسن، صعصع بن سوحان اور اصحاب کو جو ہے بلایا جائے۔ عزیزان گرامی، اصحاب کو اندر آنے کی اجازت ہوئی۔ جب وہ اندر آئے تو ایک مرتبہ صعصع بن سوحان نے مولا سے کہا کیا کچھ آپ سے سوال کریں؟ تو مولا علی نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، سوال پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو بیٹھو، کیونکہ میں زمین و آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں اور زمین سے بہتر آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ مولا علی نے یہاں پر فرمایا کہ سوال لمبے لمبے نہ کرنا، چھوٹے چھوٹے سوال، خففوا مسائلکم، چونکہ علی کے پاس وقت تھوڑا سا۔ اب عزیزان گرامی، یہاں پر وقت شناس جو صحابی صعصع بن سوحان تھا، اس نے کیا سوال پوچھا کہ اے علی بن ابی طالب، وقت تنگ ہے، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑا عظیم سوال پوچھنے جا رہا ہوں، یہ بتلائیے آپ افضل ہیں یا جناب آدم افضل ہیں؟ عزیزان گرامی، جیسے ہی یہ سوال ہوا تو ایک مرتبہ مولا امیر المومنین نے کہا صعصع، بڑا عجیب اور اہم سوال کیا ہے تم نے، جواب بھی سن لے۔ لیکن جواب کہنے سے پہلے مولا علی نے فرمایا تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح، انسان کا خود اپنی تعریف کر لینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اب جو جواب دینے کے لیے جا رہا ہوں، وہ جواب جو میں دے رہا ہوں وہ اس جہت سے نہیں ہے کہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں، بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمت اللہ تجھے اے انسان عطا کرے تو اس کا اظہار کر۔ تو چونکہ اللہ نے مجھے نعمتیں عطا کی ہیں، اسی لیے اس کے اظہار کے باب سے میں کہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ میں آدم سے افضل ہوں، وجہ کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ فرمایا میں آدم سے اس لیے افضل ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم و حوا سے کہا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، اے آدم و حوا اس درخت کے قریب نہ جانا وگرنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ اس درخت کے قریب گئے، ظالموں میں سے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں روکا تھا کہ وہ اس دنیا میں جنت میں گندم نہ کھائیں، لیکن اللہ نے علی بن ابی طالب کو گندم کھانے سے، گیہوں کھانے سے نہیں روکا، لیکن علی بن ابی طالب نے صرف اس وجہ سے کہ چونکہ اللہ ایک مرتبہ انسانیت سے گیہوں کے معاملے کو لے کر ناراض ہوا تھا، اسی وجہ سے میں نے پوری زندگی گیہوں نہیں کھایا۔ کیا کہہ رہے جی، کیا کہہ رہے؟ کہ اللہ اس سے ناراض ہوا تھا، اسی لیے میں جناب آدم سے اس معاملے کو لے کر افضل قرار پاتا ہوں۔ ایک صلوات میں محمد محمد۔ اس کے بعد صعصع بن سوحان نے کہا مولا یہ بتلائیے آپ افضل ہیں یا جناب نوح افضل ہیں؟ تو ایک مرتبہ کہا امام نے کہ میں نوح سے افضل ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جب جناب نوح نے لوگوں کی ہدایت اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، لوگ نہیں آئے، تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کر کے کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدایا زمین کے اوپر جو کفار ہیں ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑنا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا 25 سال تک کے مجھ پر ظلم و ستم ہوتے رہے، لیکن علی بن ابی طالب نے شکوے کے لیے زبان نہیں کھولی، صبر کیا، چاہتا تو بددعا دے سکتا تھا لیکن بددعا نہیں دی، اسی وجہ سے میں جناب نوح سے افضل ہوں۔ پھر اس کے بعد پوچھا جناب ابراہیم افضل یا آپ افضل؟ تو ایک مرتبہ کہنے لگے جناب ابراہیم سے میں افضل ہوں۔ کہا وجہ کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم نے جو کہ خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے، اللہ تعالیٰ سے کیا کہا رب ارینی کیف تحیی الموتى، اے میرے پروردگار تو مجھے بتلا کہ قیامت میں تو میت کو کس طرح زندہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا ایمان نہیں رکھتے؟
تو کہا بلا لیطمئن قلبی ولیکن لیطمئن قلبی، ایمان تو رکھتا ہوں لیکن اطمینان قلبی نہیں ہے۔ لیکن علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ میرا ایمان اس منزل پر ہے کہ لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر حجاب ہٹا دیے جائیں تو علی کے ایمان میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے ایمان میں علی ابن ابی طالب ابراہیم سے افضل ہے۔ ایک صلوات محمد، ایک صلوات پڑھیں محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد کہا کہ بتلائیے موسیٰ افضل یا آپ افضل؟ تو ایک مرتبہ کہنے لگے کہ میں موسیٰ سے افضل ہوں۔ کہا وجہ کیا ہے؟ تو کہا موسیٰ نے جب فرعون کے پاس گئے تھے تو مکہ مارا تھا، 2 افراد کو مکہ مار کے گرا دیا تھا، اس میں سے ایک مر گیا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ اور ہارون دونوں جاؤ، جا کر اللہ کا پیغام پہنچاؤ فرعون تک، تو انہوں نے کیا کہا؟ رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، اے اللہ تو مجھے بھیجنا چاہ رہا ہے لیکن میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کیا ہے تو مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ وہ مجھے اس کے ریونج میں قتل کر دے۔ وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، اور میرا بھائی جو ہارون ہے وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔ یصدقنی، اسے میرے ساتھ وہ بھیج دے تاکہ وہ میری تصدیق اور تائید کرے۔ تو عزیزان گرامی، امام یہ فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ نے ایک شخص کو مارا تھا اور وہ بھی مارنے کی نیت سے، موت کی نیت سے نہیں مارا تھا، ایک مکہ مارا، وہ اس دنیا سے گزر گیا۔ لیکن علی ابن ابی طالب نے کفار مکہ سے مدینہ آنے سے پہلے ہر گھر سے ایک شخص کو، ایک کافر کو واصل جہنم کیا۔ لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ براءت علی جا کر مکے میں پڑھے گا، تو عزیزان گرامی کوئی پروٹیکشن وہاں پر موجود نہیں ہے۔ علی یکو تنہا گئے کفار کے درمیان، خانہ کعبہ پر کھڑے ہونے کے بعد علی ابن ابی طالب نے سورہ براءت کی تلاوت کی اور فرمایا ذرہ برابر بھی میرے دل میں کسی قسم کا خوف نہیں تھا، اسی لیے میں جناب موسیٰ سے افضل۔ پھر اس کے بعد پوچھا گیا، صعصع بن سوحان نے کہا بتائیے آپ افضل یا عیسیٰ افضل؟ تو ایک مرتبہ صعصع بن سوحان کو جواب جو ملا تو فرمایا کہ میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ اس کی وجہ سادی اور سیدھی سادی سی ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ان کی مادر گرامی بیت المقدس میں تھی اور ان کو تولد دینا چاہ رہی تھی، جناب عیسیٰ کو پیدا کرنا چاہتی تھی، تو ایک مرتبہ اللہ نے کہا کہ اے مریم یہ جگہ پیدائش کی نہیں ہے بچے کی، یہ عبادت کی جگہ ہے، تم عبادت کی جگہ سے نکل جاؤ۔ لیکن جب میری مادر گرامی فاطمہ بنت اسد کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے فاطمہ بنت اسد اپنے گھر میں بچہ پیدا نہیں کرنا ہے، آؤ خانہ خدا میں، اور اللہ تعالیٰ نے دروازہ بنایا اور میرا استقبال کیا۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ اسی لیے میں افضل ہوں کس سے؟ جناب عیسیٰ سے۔ تو عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب کو انبیاء پر فوقیت حاصل ہے، اسی لیے ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے کہا کہ کیا زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ تو مجھے جس سے قیاس مقایسہ کرنا تھا مقایسہ نہیں کر رہے تھے، اب نوبت یہ آ گئی ہے کہ صحابہ سے کمپیئر کرتے کرتے مجھے معاویہ جیسے شخص سے کمپیئر کیا جا رہا ہے۔ مولا نے گلا فرمایا ہے، تاریخ میں لکھا۔ تو عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب سے محبت، آل علی سے محبت، فائدہ کیا ہے اس محبت کا؟ اس فائدے کو یہاں پر میں شروع کروں گا اور انشاءاللہ کل کی مجلس میں تقاضے اور فائدے کے اوپر تھوڑی سی جھلک ہوگی۔ عزیزان گرامی، علی اور آل علی سے فائدہ دنیا میں بھی ہے جس کو آپ کم و بیش دیکھتے رہتے ہیں، لیکن اصل فائدہ جو فائدہ عظیم اور ہمیشہ کے لیے ہے وہ موت اور موت کے بعد والا فائدہ ہے۔ مولا امیر المومنین موت کے متعلق فرماتے ہیں جب انسان مرتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں لو انکم قد آینتم ما قد آینا من مات منکم لجزعتم ووہلتم وسمعتم واطعتم ولیکن محجوب عنکم وقریب ما یطرح الحجاب۔ مولا علی کیا کہتے ہیں کہ جو شخص مرتا ہے
اگر وہ چیز تم اس کی حالت کو اس دنیا میں دیکھ لیتے تو دہشت کرتے، گھبراتے، اور اس گھبراہٹ کے نتیجے میں سمعتم و اطعتم، اللہ کی جو باتیں ہیں تم اسے سنتے اور اللہ کی تم اطاعت کرتے. ولیکن محجوب عنکم، لیکن میت پر جو گزر رہا ہے وہ تم سے چھپایا ہوا ہے اور ان قریب حجاب کے پردے تم سے ہٹا دیے جائیں گے. اب گرامی تھوڑی سی موت کی منظر کشی کر دوں. اللہ تبارک و تعالی جب موت کی بات آتی ہے تو قرآن مجید میں فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت میں مستی کا آنا یہ ایک حقیقی امر ہے کہ جس سے ہر انسان کو دوچار ہونا پڑے گا. یہ وہ عالم ہوتا ہے موت کا کہ جب انسان ہر چیز کو چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے، ماں کو، باپ کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، اولاد کو، مال کو، کہ جسے پوری زندگی اس نے جمع کیا ہے، ہر وہ چیز جس سے وہ محبت کرتا تھا اسے چھوڑ کر جانا ہے. یہ ہاتھ چھوڑنے ہیں، یہ پیر چھوڑنے ہیں، یہ چہرہ چھوڑنا ہے کہ جسے ہر روز آئینے میں دیکھتا تھا. عزیزان گرامی، یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں پر مرنے والا ہر ایک کی آواز اطراف میں جو ہوتی ہے اسے سنتا ہے، لیکن اس پر جو گزرتی ہے اسے اطرافیان کو خبر نہیں ہوتی. اب عزیزان گرامی، اس مقام پر کہ جسے سکرات موت کہا گیا ہے، سخت مقام ہے، اس دنیا سے دوسرے دنیا میں جانے کا وقت ہے، تو یہ وہ موقع ہے کہ جہاں پر شیعہ حیدر کرار کو علی کی محبت اور آل محمد کی محبت کا امان. آواز بلند صلوات. کس طرح سے کام آتی ہے عزیزان گرامی؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں نے شروع میں جو عرض کیا تھا، اب ابو طالب اور آل ابو طالب نے احسان کیا اسلام پر، اس کے احسان کا بدلہ کیا ہے؟ ان کے اوپر احسان کرنا ہے اور ان کے ساتھ محبت کرنا ہے. اب جب آپ یہ احسان پوری زندگی اہل بیت کے ساتھ کرتے رہیں گے تو یہ احسان وہ اپنے اوپر نہیں لیتے بلکہ اس کا صلہ عطا کرنے کے لیے موت کے وقت آ جاتے ہیں. اب یہاں پر جو روایتیں ملتی ہیں، فائدہ محبت اہل بیت اطہار کا، روایتیں سنیں. کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ ملتا ہے کہ صرف مولا علی آئیں گے، کچھ روایتیں ایسی ملتی ہے کہ جس میں ملتا ہے کہ پنجتن آئیں گے، کچھ روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ جس میں ملتا ہے کہ امام وقت مومن جب مرتا ہے تو اس کے سرانے پہنچ جاتے ہیں. ایک مرتبہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث میں فرمایا یا علی ان محبیک یفرحون فی ثلاثت مواطن، اے علی آپ کے چاہنے والے خوش ہوں گے 3 جگہوں کے اوپر. ان میں سے ایک مورد کو گنایا، کب؟ عند خروج انفسہم، جب ان کی روح نکل رہی ہوگی ان کے بدن سے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ وَأَنْتَ هُنَاكَ، اور آپ وہاں کھڑے ہوں گے، وَتَشْهَدُهُمْ، انہیں ملاحظہ کر رہے ہوں گے. یہ ایک حدیث ہے امام رسول اللہ کی. اور دوسری حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یمثل رسول اللہ و امیر المومنین، جو شخص مر رہا ہوتا ہے اس کے سامنے رسول اللہ اور امیر المومنین آتے ہیں. تیسری حدیث میں چھٹے امام اور 5ویں امام نے فرمایا حرام علی روح ان تفارق جسدها حتى ترى محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين بحيث تقر عينها. کیا مطلب یہ ہے کہ حرام ہے روح کے اوپر کہ وہ بدن سے نکل جائے مگر یہ کہ محمد و علی و فاطمہ اور حسن اور حسین کو نہ دیکھے. گرامی یہاں پر نتیجہ دینے دیجئے کہ جب روح کو جناب آدم کے بدن میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت بھی اقرار علی ابن ابی طالب ہے، اور جب روح کو بدن سے نکالا جا رہا ہے ہر انسان کے تو روح پر حرام ہے کہ وہ نکل جائے اور ان کی زیارت نہ کرے. پہلے زیارت کرنا ہے اور زیارت کرنے کے بعد بدن سے روح کو نکلنا ہے. کس طرح؟ بحیث تقر عینھا، اس طرح سے کہ روح اس دیدار سے اہل بیت اطہار کے بہت خوش ہو. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ حارث حمدانی کہ جن کا نام حارث اعور ہے،
کہ جن کی کنیت ابو زبیر ہے، ابو زہیر ہے، لکھنے والوں نے لکھا کہ ایک مرتبہ مولا کا چاہنے والا ہے نا، تو جس طرح یہاں پر الحمدللہ علماء کے ساتھ لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، مولائی باتیں ہوتی ہیں، اسلامی باتیں ہوتی ہیں، اسی طرح مولا کے دور میں ایسے لوگ بھی چاہنے والے تھے کہ جو رات میں آ کر اکیلے دق الباب کرتے. ایسے ہی چاہنے والوں میں سے حارث حمدانی تھا. ایک مرتبہ آیا حارث، دق الباب کیا. عزیزو رات کا وقت ہے، اس نے جیسے ہی دق الباب کیا تو امام نے کہا دروازے پر کون؟ کہا حارث حمدانی آیا ہے. کہا یہ آنے کا وقت ہے، تو کہا مولا آپ کی محبت مجھے اس رات کی تاریکی میں آپ کی طرف کھینچ کر لائی. عزیزان گرامی، کہا اے حارث حمدانی اگر یہی بات ہے تو اندر آ جا. پھر امام نے کہا کہ اے حارث حمدانی جو شخص مرتا ہے وہ ضرور مجھے دیکھتا ہے. من یمت یرانی. عزیزان گرامی یہ شعر ہے نا، من یمت یرانی مؤمن او منافق قبلا، یہ شعر امام کا نہیں ہے، یہ حدیث امام سے آئی ہے، لیکن اس کو شعر میں ڈھالا ہے سید حمیری نے، جن کی وفات 105 ہجری میں ہوئی، جن کا نام اسماعیل تھا. یہ بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں میں سے. تو امام نے فرمایا کہ اے حارث حمدانی جو مرتا ہے چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو وہ مجھے دیکھتا ہے. اب عزیزان گرامی اس حدیث میں بڑا عجیب جملہ امام نے فرمایا. کہا جو جس قدر شدت سے مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس شدت سے وہ موت کے وقت خوشحال ہوتا ہے مجھے دیکھتا ہے، اور جو جس شدت سے مجھ سے بغض اور عداوت رکھتا ہے اسی شدت سے مرد کے وقت وہ تڑپتا ہوا اس دنیا سے جاتا ہے. اور عزیزان گرامی پھر امام نے کہا کہ اے حارث حمدانی اگر تو اپنے دعوے محبت میں سچا ہے تو سن لے کہ تو مجھے 4 جگہوں پر دیکھے گا. پہلا مورد وہ ہوگا کہ جب تیری روح نکل کر یہاں تک پہنچ جائے گی، اشارہ کیا امام نے حلق تک. پھر اس کے بعد کہا صراط پر تو دیکھے گا، حوض کوثر پر تو دیکھے گا. پھر اس کے بعد امام نے کہا مقاسمے کے وقت دیکھے گا. تو سننے والوں نے پوچھا، حارث حمدانی نے پوچھا مقاسمہ کسے کہتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ کہا مقاسمہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پر میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا رہوں گا اور یہ کہوں گا کہ یہ اے جنت یہ میرا چاہنے والا ہے، اس کا مقام تیرے یہاں ہے، اور اے جہنم یہ میرا بغض رکھنے والا ہے، یہ تیرا ہے، اسے لے جا. مقاسمہ یعنی قسیم النار بدل. وہاں پر تم مجھے دیکھے گا. عزیزان گرامی جب یہ 4 موارد گن دیے مولانا المومنین نے گنا دیے تو ایک مرتبہ فوراً حارث حمدانی کھڑے ہوئے اور کہا مولا خدا حافظ فلا نبالی دخلت الی الموت او خرج الموت الیہ. مولا آپ نے وہ بشارت دی ہے کہ اب حارث حمدانی کو فرق نہیں پڑتا کہ وہ موت پر جا کر گر جائے یا موت اس پر. ایک صلوات پڑھیں پر محمد. عزیزان گرامی موت کے وقت جو روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کی رسول اللہ پنجتن، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک مرتبہ جب آپ کا شیعہ اس دنیا سے گزرا تو آپ نے جنازے میں میت کے بعد شرکت کی، اور شرکت کرنے کے بعد یہ فرمایا جاتے جاتے محمد ابن علی نیشاپوری سے، کہا کہ یاد رکھو یہ ہم پر اور میرے جو فرزندان آنے والے ہیں یا جو ائمہ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں ہم پر واجب ہوتا ہے کہ ہم اپنے چاہنے والے کے تشییع جنازہ میں شرکت کریں. لہٰذا تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کریں. عزیزان گرامی 2-3 جملے جب انسان موت کے وقت ائمہ کو دیکھتا ہے تو ائمہ کیا کرتے ہیں آخر؟ سب سے پہلے سفارش ہوتی ہے ملک الموت سے. امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا ذرا بتلائیے کہ موت کے وقت جب آپ آتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ اس نے پوچھا کہ آپ کے چاہنے والا جب اس دنیا سے جاتا ہے تو نالا و فریاد کرتا ہے یا خوشی خوشی چلا جاتا ہے؟
تو امام نے فرمایا ظاہر سی بات ہے موت اننون چیز ہے جس کے بارے میں آپ کو کوئی خبر نہیں ہوتی ہے. جیسے ہی موت آتی ہے ملک الموت کو دیکھتا ہے انسان تو تھوڑا سا ہیجان ذہن میں رہتا ہے, دل میں تھوڑی سی دھڑک رہتی ہے. لیکن عزیزان گرامی جیسے ہی ملک الموت مومن سے ملتا ہے, شیعہ علی سے ملتا ہے, اہل بیت کے چاہنے والے سے ملتا ہے, کہتا ہے گھبرانا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میں تجھے وہ چیز دکھانے جا رہا ہوں کہ جس کا تو مشتاق تھا. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ دیکھ محمد آئے ہیں, علی آئے ہیں, فاطمہ آئی ہے, حسن آئے ہیں اور حسین آئے ہیں. اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے سامنے ائمہ کو مجسم شکل میں دیکھتا ہے اور اس وقت منادی یہ ندا دیتا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, وہ نفس مطمئنہ کہ جس کا نفس اطمینان میں ہے محبت علی و آل علی سے. میں عربی الفاظ یہاں نہیں پڑھ رہا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ بالولایہ, پلٹ آ اللہ کی طرف جبکہ اللہ یا تو خود ولایت ائمہ سے راضی ہے, مرضیۃ بالثواب, اور اللہ ثواب دینے پر راضی ہے. فادخلی فی عبادی, میرے بندوں میں داخل ہو جا, یعنی محمد و آل محمد کے ساتھ رہنے کے لیے آمادہ ہو. جیسے ہی منادی یہ ندا دیتا ہے تو امام صادق فرماتے ہیں کہ مومن چاہتا ہے کہ کسی طرح اس کی روح بدن سے نکل جائے, وہ اور ائمہ طاہرین سے منقطع. تو موت مومن کے لیے شیرین ہے. اور قرآن مجید کی وہ آیت کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لہم البشرا فی الحیات الدنیا والآخرہ, کہ مومنین کے لیے بشارت ہے حیات دنیا میں اور آخرت. تو یہ بشارت کے کیا معنی ہے؟ جب چھٹے امام سے پوچھا گیا تو چھٹے امام نے فرمایا کہ یہ بشارت دینے والے ہم اہل بیت اطہار ہیں. جب انسان مرتا ہے تو ہم اسے بشارت دیتے ہیں جنت کی جب وہ مرنے والا ہوتا ہے اس دنیا سے. اسی لیے عزیزان گرامی کربلا کے میدان میں اصحاب ابا عبداللہ الحسین جب مقتل کی طرف جا رہے تھے تو ہر ایک دوسرے کو جنت کی بشارت دی, یہاں تک کہ ہر بوڑھے اور بچے نے اپنی جان کو ابا عبداللہ الحسین پر قربان کیا. عزیزان گرامی آج 8 محرم الحرام ہے, کل سے ابا عبداللہ الحسین پر پانی بند ہو چکا اور خیمے وہ جگہ ہے کہ جہاں سے الاتش الاتش کی آواز بلند ہے. ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے, دھوپ کی بڑی شدت ہے. عزیزان گرامی آج 8 محرم مخصوص ہے حضرت ابا عبداللہ الحسین سے. حسین کے علمبردار جناب ابو الفضل عباس. کون عباس؟ وہ عباس کی جو سقائے سکینہ. کون عباس؟ وہ عباس کی جو زینب ام کلثوم کی ڈھارس ہے. کون عباس؟ وہ عباس کہ جب تک حیات ہے زینب کو ڈھارس ہے کہ کوئی چادر نہیں چھین سکتا اور نہ کوئی زینب کے خیمے کے قریب ہو سکتا ہے. کون عباس؟ وہ عباس کہ جو تمنائے علی ابن ابی طالب ہے. عزیزو وہ روز کہ جب علی ابن ابی طالب نے ایک مرتبہ عقیل سے کہا کہ ایک ایسا خاندان ڈھونڈو کہ جب میں شادی کروں اور شجاع فرزند اللہ مجھے عطا ہے جو میرے بیٹے حسین کے لیے کربلا میں کام. عزیزو یہ دعا امام کی, یہ درخواست امام کی پوری ہوئی. ابا عبداللہ الحسین کا ساتھی علمبردار عباس متولد ہوا. عزیزو وقت گزرتا گیا, جیسے جیسے شہادت امیر المؤمنین پہنچی تو ایک مرتبہ سب کو وصیت کی, سب کو امام حسن کے حوالے کیا, لیکن عباس کو کسی کے حوالے نہیں کیا. ایک مرتبہ ام البنین نے کہا اے آقا و مولا عباس کو حسن کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ تو ایک مرتبہ فرمایا کہ عباس کو میں نے مانگا ہے میرے حسین کے لیے. اور جاتے جاتے ایک وصیت کی, کہا کہ اے عباس ایک بات کو کان سن کر سن لو کہ جب روز عاشورہ تم لڑتے لڑتے نہر فرات میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہارے ہاتھ میں پانی ہوگا تو خبردار پانی نہ پینا جبکہ میرا حسین پیاسا. عزیزان گرامی یہ وصیت یاد تھی جناب عباس کو,
لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ شب عاشور ایک مرتبہ عباس محافظت میں خیمے کے اطراف میں چکر لگا رہے تھے. ایک مرتبہ زہیر قائن نزدیک آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے عباس تمہیں یاد ہے نا کہ تمہارے وجود کا مقصد کیا ہے؟ عزیزان گرامی یہ سننا تھا کہ عباس کو جلال آ گیا اور ایک مرتبہ ایسی انگڑائی دی کہ رکابیں ٹوٹ گئی اور ایک مرتبہ عباس نے کہا اے زہیر کل صبح تو ہونے دو میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھاؤں میں تمہیں بتلاؤں گا کہ اس زمانے کا حیدر کرار کون ہے. لیکن عزیزان گرامی جب عباس کی یہ تمنا اور خواہش پوری نہ ہو سکی آتے ہیں ابا عبداللہ حسین کے پاس اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے جنگ کی اجازت دے دے. تو حسین نے یہ کہا اے عباس تم تو لشکر کے میرے علمبردار ہو میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں. ایک مرتبہ بڑے ہی انکساری کے ساتھ کہا اے میرے آقا و مولا میں وہی جانا چاہتا ہوں جہاں میرا لشکر چلا گیا. میں فاطمہ کے لال کو اپنے سامنے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. عزیزان گرامی ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے ابو الفضل عباس جاؤ پانی کی کوئی سبھی کرو. اب لکھنے والوں نے لکھا ہے عزیزوں کہ جیسے ہی عباس مشکیزہ لینے کے لیے اس خیمے میں آئے کہ جہاں پر مشکیزائیں رکھی ہوئی تھی تو وہاں پر ایک منظر دیکھا کہ جناب سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنے آپ کو مشکیزوں کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں اور کہتی جا رہی ہے ہائے پیاس ہائے پیاس اے کاش کوئی پانی کی سبیل ہو جائے. عزیزان گرامی یہ منظر جناب عباس نے دیکھا سکینہ کے پاس گئے اے سکینہ تمہاری مشکیزہ کو میرے علم سے باندھ دو میں تمہارے لیے پانی لے کر آؤں گا. عزیزان گرامی جناب عباس نے کہا اے سکینہ میں پانی لانے جا رہا ہوں. ادھر عباس یہ کہہ کر نکلے عزیزوں ادھر سکینہ نے بچوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا اے بچوں میرا چچا وفادار ہے. وفا اور عباس دو الگ نام نہیں بلکہ ایک نام ہے. پر اب جب انہوں نے وعدہ کر لیا ہے تو ضرور خیمے میں پانی آتا. عزیزان گرامی شجاعت ابوالفضل عباس کو کیا بیان کیا جائے کہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 4000 تیر انداز نہر فرات کے پاس کھڑے تھے. دوسری روایت میں لکھا ہوا ہے کہ 10,000 تیر انداز تلوار چلانے والے نہیں دور سے تیر مارنے والے 10,000 نہر فرات کے پاس کھڑے تھے. علی عباس نے ایسا حملہ کیا سارے متفرق ہوئے نہر فرات پر قبضہ کیا. اب وفائے عباس دیکھیے عزیزو کہ پانی مشکیزے میں بھرا ہے پانی کو پیا نہیں لیکن عزیزو چونکہ ٹھنڈک پانی کی محسوس ہوئی ہے اب جو چلے ہیں یہاں سے تو ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا اے لشکر عمر سعد اے لشکر والو اگر یہ پانی خیمے تک پہنچ گیا تو کربلا کا رخ بدل جائے گا نتیجہ بدل جائے گا سب مل کر عباس پر حملہ کرو. عزیزان گرامی 30,000 کا لشکر ایک مرتبہ یکو تنہا عباس کی طرف ٹوٹ پڑا. کوئی تیر مارتا تھا کوئی نیزہ مارتا تھا. عزیزان گرامی ایک لعین نے ایک ایسا چھپ کر وار کیا کہ عباس کا داہنا بازو منقطع ہو کر زمین. عزیزان گرامی یہ وہ مصیبت تھی کہ جہاں پر جناب عباس نے کہا خدا کی قسم اگر تم میرا دانا ہاتھ کاٹ بھی دو گے تو میں حسین کی حمایت کروں گا. مشکیزے کو بائیں بازو میں
چلے. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ راستے میں عباس کے ہاتھ کو دیکھا, ہاتھ کو اٹھا کر سینے سے لگایا. دوسرے مرتبہ آگے بڑھے, ایک مرتبہ گھوڑا رکا, امام نے دیکھا عباس کا دوسرا بازو ہے, اسے بھی اٹھا کر سینے سے لگایا. امام کو پتا تھا کہ میرا بھائی زخموں سے چھلنی ہو چکا ہے, اعضاء زندگی میں ٹوٹ کر بدن سے جدا ہو گئے ہیں. ایک مرتبہ عباس کے قریب پہنچتے ہیں اور عباس کے سر کو زانوں پر رکھا. عزیزو چونکہ آنکھ میں تیر لگا تھا, خون جمع ہوا ہے. ایک مرتبہ امام نے کہا